نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق عليه تمام تعریف تمام ثنا تمام حمد اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق ہے اکیلا، مالک ہے اکیلا، رازق ہے اکیلا، معبود ہے اکیلا۔ اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ عظیم اس کی شان ہے، جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے اور مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ حکم اس کا، مخلوق اس کی، کائنات اس کی، ذرہ ذرہ اس کے تابع، اس کے ماتحت، وہ جو چاہے کرنے والا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو اللہ عز و جل نے پوری امت کے لیے، پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ بنایا۔ ان کے طریقے پر کی گئی عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہے، ان کے طریقے پر کیا گیا عمل کا بدلہ اللہ کے پاس ملتا ہے۔ ان کی مخالفت ہلاکت ہے، ان کی مخالفت دردناک عذاب کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مختصر سی حمد و صلات تھی۔ اس کے بعد آج یکم شعبان 1446 ہجری مطابق 31 جنوری 2025 عیسوی خطبہ جمعہ کا آپ اردو میں ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر ہمارے
خطیب صاحب نے خطبہ دیا وہ ہے شعبان کی سنت۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج سے یا کل مغرب سے کہیں زیادہ صحیح، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج پہلی شعبان ہے، اور آپ جانتے ہیں اس مہینے کے بعد جو ایک مہینہ آتا ہے، اللہ خیر سے ہماری زندگیوں میں لائے، اس کو آمین یا رب العالمین، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ شعبان یہ جو مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، آج کے خطبے میں اس کو بتایا گیا ہے۔ کیوں بتایا گیا ہے؟ اس لیے کہ میں اور آپ پابند ہیں سنت پر عمل کرنے کے۔ سب سے اچھا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی سے ہمیں ہدایت نصیب ہوگی، جو ہدایت ہم نمازوں میں سورہ فاتحہ میں اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اگر تم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، تہتدوا تم ہدایت پر رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے کھلم کھلا پہنچا دینا۔ اس آیت میں اللہ نے دو باتیں بتائیں۔ نمبر ایک، ہدایت کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے۔ نمبر دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے دین کو پہنچا دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام کر دیا، ہم امتی اپنا کام کریں، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کریں، طریقے کو جانیں اور اس کو فالو کریں، اسی میں ہدایت ہے۔ اس آیت میں اس کی خبر دی گئی ہے۔ دوسری آیت سورہ احزاب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اسوہ مطلب فالو کرنے کی چیز، نقش قدم، ان پہ چلو، تأسی اختیار کرو۔ ہر اس انسان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے جو اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہو، اور آخرت میں پر اس کا ایمان ہے، اور آخرت کی امید رکھتا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ معزز سامعین، ان آیتوں سے یہ بات معلوم ہوئی، جو انسان یہ چاہے کہ دنیا اور آخرت اس کی کامیاب ہو، سعادت مندی ملے دارین میں، اور دونوں زندگیوں میں کامیابی ملے، دنیاوی زندگی میں بھی اخروی زندگی میں بھی، اور رب الکونین کو راضی کر لے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو معلوم کرے، دینی راستہ، اور اس راستے پر چلنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب نبی علیہ السلام کے راستے کی اس قدر اہمیت ہے، آپ کے طریقے کی اس قدر تاکید آئی ہے، اہمیت آئی ہے، تو شعبان میں آپ کی سنت کیا ہے؟ یہ جو مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ تو آئیے اس کو ہم معلوم کرتے ہیں اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زبانی، کیونکہ وہ رہتے تھے ساتھ میں، دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں بھی، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل معلوم ہوتا ان کو، وہ ہم بعد والوں تک پہنچا دیتے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم تک پہنچائی ہے شعبان کے مہینے میں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، سال بھر روزے رکھتے تھے، اتنا کہ ہم کہتے کہ اب روزہ نہیں چھوڑیں گے، یا روزے رکھتے تھے، عمومی طور پر بتایا گیا یصوم حتی نقول لا یفطر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ روزہ رکھتے تو ہم کہتے کہ اب چھوڑیں گے نہیں، شاید رکھتے ہی جائیں گے، پھر چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب شاید رکھیں گے نہیں، مطلب رکھتے بھی تھے روزے، چھوڑتے بھی تھے، یہ بات۔
اس کے بعد آگے فرماتی ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ مکمل کسی مہینے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آگے فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ روزے رکھتے ہوئے اگر کسی مہینے میں دیکھا تو وہ شعبان میں دیکھا۔ یہ مہینہ کیا معلوم ہوا اس حدیث شریف سے؟ 3 باتیں معلوم ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پہلی بات، روزہ رکھنا روزہ چھوڑنا دونوں عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، روزے رکھتے بھی تھے روزے چھوڑتے بھی تھے۔ دوسری چیز، کمپلیٹ مہینہ، مکمل مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر روزہ رکھا تو وہ صرف رمضان کا مہینہ ہے جس کی آمد ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری زندگیوں میں خیر سے اس کو لا دے، آمین۔ تیسری بات جو موضوع سے متعلق اس حدیث شریف سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کمپلیٹ روزے، اور آپ شاید سمجھتے ہیں، پھر بھی یاد دلا دوں کہ رمضان کے روزے فرض روزے ہیں، اور یہ جو شعبان میں کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے یہ نفل ہیں تو نفل، لیکن عبادت ہے، اجر ملے گا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ آدمی یہ نہ دیکھے کہ یہ نفل ہے، آدمی یہ دیکھے کہ یہ عبادت ہے، عمل خیر ہے، ثواب کا، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، ابھی جو حدیث آپ نے سنی متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم دونوں میں۔ صحیح مسلم میں کچھ اور الفاظ آئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ کان یصوم شعبان کلہ، کان یصوم شعبان الا قلیلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ شعبان کا روزہ رکھتے تھے، پھر فرمایا تھوڑا چھوڑ کر، چند دنوں کو چھوڑ کر باقی پورا شعبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تیسری حدیث، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً شعبان کا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، یا یہ کہیں کہ پورا ہی رکھا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، امام نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا۔ خلاصہ کیا معلوم ہوا 3 حدیثوں کو سامنے رکھنے سے؟ جو فقہ السنہ ہے، حدیث کی سمجھ ہے، اہل العلم نے یا محدثین نے جو خلاصہ پیش کیا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اس مہینے میں اکثر دن روزہ رکھتے تھے۔ شعبان کا مہینہ کتنے دن کا رہتا ہے؟ مہینے کتنے دن کے ہوتے ہیں؟ 30، 29 کا نہیں رہتا، 29 یا 30 مہینہ جو ہے عربی مہینہ، اسلامی مہینہ، یا 29 دن یا 30 دن۔ تو اب 29-30 دن میں سے اکثر دن لگا دیا، روزہ رکھا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب 1 یا 2 دن چھوڑ دیتے تھے، باقی پورا مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ یہ کثرت سیام کو جب صحابہ نے دیکھا رضی اللہ عنہ تو بتایا کہ پورا رکھتے تھے۔ پورا کا مطلب پورا نہیں، کمپلیٹ 30 دن یا 29، مطلب اب بولتے ہیں نا زیادہ جو چیز ہو جاتی ہے تو پورا بولتے ہیں، اس کو ایک طریقہ ہوتا ہے، تو ویسے سمجھ کر بتایا گیا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ مکمل کسی مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ البتہ شعبان میں سب سے زیادہ، یعنی زیادہ کا مطلب 25 سے بھی زیادہ، 25 دن سے بھی زیادہ کو زیادہ بولیں گے نا، اکثر یا اکثر بولیں گے، کثیر نہیں، اکثر، یعنی 2 دن 3 دن چھوڑ کر تقریباً مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کا روزہ رکھا ہے۔ سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے؟ کیا ہمیں اس کی علت معلوم ہوئی؟ پتہ چلا، دیکھیے عبادتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، بعض عبادتوں کی وجہ بتا دی گئی ہے کہ یہ عبادت اس لیے ہے۔ نمبر 2، بعض عبادتیں ہیں وجہ نہیں بتائی گئی، وجہ ہے بھی وجہ نہیں بتا دی گئی تو معلوم ہو گیا، نہیں بتا دی گئی تو نہیں معلوم ہو گیا۔ یہاں شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے روزہ رکھنا، اس کی وجہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں معلوم ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ہے حدیث اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث جو سنن ترمذی اور نسائی میں آئی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا
کہ کیا وجہ ہے کہ شعبان میں آپ زیادہ روزہ رکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ شعبان میں زیادہ روزہ رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر، سنیے، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ قربان جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا؟ یہ مہینہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو اے اسامہ کہ میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں، سنو یہ مہینہ کیوں، میں کیوں روزے رکھتا ہوں اس مہینے میں زیادہ؟ دو وجوہات اہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں بیان کیا۔ نمبر ایک کہ یہ مہینہ ایسا ہوتا ہے جو رجب کے بعد رمضان سے پہلے آتا ہے نا، رجب اب کل تک کیا تھا، اس مہینے کے بعد کیا ہے؟ تو رجب رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ آتا ہے، تو اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں اس مہینے میں عبادتوں سے۔ رجب کی اپنی جگہ، رجب حرمت والا مہینہ ہے، رمضان اپنی جگہ اس کی فضیلت ہے، ان دو مہینوں میں تو اہتمام ہوتا ہے لوگوں کا، لیکن شعبان میں عام طور پر غفلت برتی جاتی ہے، غافل رہتے ہیں لوگ۔ ایک نمبر دو، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ روزے کی شکل میں میرا عمل اللہ کے پاس پیش ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے۔ یہ دو وجہ معلوم ہوئی ہے اس حدیث سے۔ کیا وجہ؟ مہینے میں غفلت برتی جاتی ہے تو میں غافل نہ رہوں اللہ کی عبادتوں سے۔ نمبر دو، اس مہینے میں اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی شکل میں جائے۔ روزہ عبادت ہے، نیک عمل ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا، جیسا کہ اس سلسلے میں حدیث ہے۔ اس کے علاوہ اہل العلم نے بعض، اللہ جزائے خیر دے ان کو، ایک علت بیان کی۔ یہ تو دو حدیث سے ثابت ہے، نو ڈاؤٹ ہے اس میں، ترمذی کی حدیث سے، خلاص غفلت سے بچنا اور اپنے عمل کو اللہ کے حضور روزے کی شکل میں پیش کرنا۔ اس کے علاوہ علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس مہینے کا میں روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہو کہ پریپیئر ہو نفس رمضان کے لیے، کیونکہ آگے جو مہینہ آ رہا ہے فرض روزے ہیں، اسلام کا رکن ہے، اسلام کا پلر ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلام کے 5 ارکان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، اور رمضان 5 وقتہ نمازیں، رمضان کے روزے، زکوٰۃ اور حج۔ 5 میں سے ایک اہم ترین رکن ہے رمضان کے روزے، جو آگے مہینے آ رہے ہیں، فرض روزے ہیں، رکھنا ہے، واجب۔ تو اس کے لیے پریپریشن ہو جائے، نفس تیار ہو جائے، روزے رکھنے کا عادی ہو جائے۔ نفل روزے رکھتے رکھتے رمضان آ جائے گا تو رمضان میں فرض روزے آسانی سے انسان رکھ سکے گا۔ یہ وجہ ہے، جیسا کہ علامہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ، کون ہے حافظ ابن رجب؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد، حافظ ابن رجب رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے تو نفس کو مشقت نہ ہو، نفل روزوں کی عادت ہو چکی ہے انسان کو، تو نفس کو مشقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو فرض روزے رکھنے میں، اس لیے اس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں کہ رمضان آ جائے تو پوری قوت کے ساتھ، پوری نشاط کے ساتھ رمضان کے روزے انسان رکھ لے۔ یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو بکر بلخی رحمۃ اللہ علیہ، عالم گزرے، امام گزرے سلف میں، امام بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے جو خطبے کے آخر میں خطیب صاحب نے پیش کیا، رجب کا مہینے کے بارے میں، شعبان کے مہینے کے بارے میں اور رمضان کے مہینے کے بارے میں۔ کہا کہ رجب کا مہینہ پودا زمین میں ڈالنے کا مہینہ ہے، غرس، کیا بولتے اس کو، زمین پودا لگانے کا، پودا پلانٹ۔ رجب کا مہینہ پودا لگانے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ پانی پہنچانے کا مہینہ ہے اس پودے کو، رجب کا مہینہ پودا لگانے کا، اور شعبان کا مہینہ اس پودے کو پانی دینے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ
پھل نکالنے کا مہینہ ہے۔ تو بتانے کا مقصد ان کا کیا ہے کہ آگے فرماتے ہیں، اس کے بعد بتاؤں، جس نے پودا نہیں لگایا اور پانی نہیں دیا پودے کو، تو وہ رمضان میں کیسے پھل پا سکتا ہے یا اس پودے کا فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ بہرحال یہ حضرت ابو بکر بلخی رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول انہوں نے پیش کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان چونکہ آ رہا ہے، فرض روزوں کا مہینہ، تو اس سے پہلے ہی انسان اپنے آپ کو تیار کر لے تاکہ اس مہینے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ جس نے تیاری نہیں کی، اچانک مہینہ شروع ہو گیا، مہینہ تو آئے گا تو پھر اب روزے رکھنا ہے، فرض روزے ہیں، تو اس کے لیے شاید زیادہ قوت انسان کے پاس نہ رہے، اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے سے اس کی مکمل تیاری ہو۔ یہ تھا آج کے خطبے کا خلاصہ، جس میں لیسن یا کیا ہے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نفل روزے رکھنا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم اس پر عمل کریں، کثرت سے روزے رکھیں، جو زیادہ رکھ سکتے زیادہ رکھیں، جو پیر جمعرات رکھ سکتے ہیں پیر جمعرات رکھیں، یا کیا کہتے ہیں وہ ایام 20 کے 3 روزے وہ رکھیں۔ بہرحال نفل روزے ہیں، رکھنا چاہیے، فائدہ ہے، خیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تو تھا خطبہ سنت کے متعلق۔ اب بھائی سنت ایک طرف ہے، لوگ سنت کی خلاف ورزی ہر مہینے میں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ بھی مہینہ بھی آئے گا، 15 شعبان آئے گی آگے، کیا بولتے ہیں اس کو، شب برات مناتے ہیں لوگ۔ سنت روزے نفل نہیں رکھتے، لیکن شب برات منانا، بدعتیں کرنا، رجب گیا کنڈے منائے رجب میں، اس سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا۔ یعنی ہر مہینے میں سنتیں ایک طرف ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک طرف ہے، پتہ بھی نہیں ہے نہ پتہ کرتے، کیونکہ اس سے تعلق نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کا تقرب ان اعمال سے کر رہے ہیں، جو شب برات، شب معراج، اچھا رجب میں شب معراج تھی، یہ پہلے ہاں شب معراج جو گیا بھائی مہینہ، شب معراج، شب برات، فلاں فلاں، بڑوں کی، چھوٹوں کی، مردوں کی، زندوں کی، پتہ نہیں کس کی عیدیں براتیں، یہ وہ شادی کی برات نہیں برات، یہ وہ اعمال۔ ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنا، سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ میں اور آپ چاہتے ہیں ہم اللہ کے قریب جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم کو اجر دے، اللہ ہم سے خوش ہو، تو اس نے جو دین نازل کیا ہے اس کو معلوم کریں، اس کے مطابق عمل کریں۔ اس نے جو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ہماری طرف، ان کے طریقے کو جانیں، ان کی سنتوں کو جانیں، اس پر عمل کریں گے تو اللہ کے قریب بھی جائیں گے، اللہ راضی بھی ہوگا، اللہ خوش ہوگا۔ شرکیہ عمل سے اللہ کبھی خوش نہیں ہوتا ہے، بدعت سے کوئی بھی اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ سنت اور سنتیں معلوم نہیں ہوں گی، بدعتوں پر عمل ہوگا۔ جب سنت معلوم ہوگی تو فرق سمجھ میں آئے گا، یہ سنت ہے، اس کی خلاف ورزی یہ بدعت ہے۔ بدعتوں کو چھوڑے گا انسان، سنتوں پر عمل کرے گا۔ لہٰذا آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے گھر والوں کو، خود کو سنتوں کا علم دیں اور سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بدعتوں کا پتہ کریں، کیا کیا بدعتیں ہیں، عقیدے کی بدعت، منہج کی بدعت، عمل کی بدعت کیا ہیں، ہم اس سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کرنے والا، ہدایت کے راستے پر چلنے والا ہم سب کو بنا دے، اور اس مہینے میں جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنائے۔ اور رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ، پوری امت مسلمہ کے لیے سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ اس مہینے کو پانے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔